حدیث پاک ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینے آپ زندہ رہی. اس 6 مہینے کے اندر آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتی, ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی رہتی. کتابوں میں کہ ایک دفعہ بھی آپ ان 6 مہینوں کے اندر ہنسی نہیں ہے. اور یہ بات سن لیں, پوری دنیا کا سب سے بڑا غمناک موقع وہ تھا جب حضور دنیا سے گئے تھے. اگر حضور کے جانے پہ صحابہ نے ماتم نہ کیا تو پھر ان کے نواسوں پہ جانے پہ کیسے ماتم کیا جا سکتا ہے؟ صبر حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سرکار کے بعد 6 مہینوں تک زندہ رہی, اور 6 مہینوں میں ایک دفعہ بھی آپ ہنسی نہیں. دکھ تھا سرکار کے جانے کا, لیکن ان 6 مہینوں میں ماتم بھی نہیں کیا, بے پردگی بھی نہیں کی. اور جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے پڑھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ انہی 6 مہینوں کی بات ہے. ان 6 مہینوں کے دوران آپ صرف ایک دفعہ مسکرائی ہیں. آپ سنیے گا مسکرانا کیسا ہے, سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. کہ وہ لوگ آج کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے سب سے چاہتے ہیں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابیہ بیٹھی تھی, دونوں باتیں کر رہی تھی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میری صحابی, اے میری سہیلی, مجھے ایک بڑا غم ہے, ایک بڑا دکھ ہے, ایک بڑی فکر ہے جو ہر وقت مجھے پریشان کی رکھتی ہے. کہا کیا؟ کہا جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو مجھے یہ بڑی فکر ہے کہ جب مجھے میرا جنازہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کفن پر کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑ جائے. اب دیکھیں کتنا تھا پردہ ان کا, ان کی پوتیوں, ان کی بیٹیوں کے متعلق جو آج یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے سروں سے چادریں اتر گئی ہیں, ثم معاذ اللہ, ان کی دادی کا کیا انداز ہے, ان کی ماں کا کیا انداز ہے. کہتی ہے مجھے یہ فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی اس سے. وہ صحابی آگے سے کہتی ہے جب میں نے حبشہ ہجرت کی تھی تو وہاں میں نے ایک جنازہ اٹھا دیکھا تھا, تو میں نے کیا دیکھا تھا کہ جنازے کے اوپر جو چارپائی کے چاروں کونے تھے ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی سی لکڑیں باندھ کر ان کے اوپر کھجور کی شاخیں کی ہوئی تھی جن سے میت نظر نہیں آتی تھی. تو سیدہ کہتی ہے مجھے کر کے دکھاؤ. اب اس صحابیہ نے چارپائی کے اوپر بالکل ویسے اسی طرح کا نقشہ بنایا, اسی طرح لکڑیاں تھوڑی سی رکھی, ان کے اوپر کھجور کے پتے ڈالے. کہا اس طرح کا اب چارپائی کے جو اندر ہے وہ نظر نہیں آئے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئی کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ 6 مہینہ حضور کے جانے کے بعد آپ صرف ایک دفعہ مسکرائی, اور وہ مسکرانے کی وجہ کیا تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں گی تو میرا کفن بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. جسم تو دور رہا, چہرہ تو دور رہا, بال تو دور رہے, میرا کفن بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. اور علی سے وصیت کی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا, کہیں میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو جن کا یہ انداز ہو ان کی بہو بیٹیوں کے متعلق اگر کوئی معاذ اللہ کی بکواس کرے, ان کے سر سے چادریں اتر گئی اور وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پتہ چلا یہ صرف انہوں نے ایک رونے کے لیے اپنے پاس سے باتیں چھوڑی ہوئی ہیں. جن کی دادی کا یہ انداز ہو اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام صحابی کی موت پر ان کی والدہ نقاب نہ اتاریں, ان کی اتنی اعلیٰ امت ہے, پھر ان کی اپنے گھر کی بیٹیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کے گھر کی پردہ داری کا عالم کیا ہوگا. تو پتہ چلا کہ صرف انہوں نے ایک ماتم کروانے کے لیے, لوگوں کو رلانے کے لیے کھڑی ہوئی باتیں ہیں, ایسا نہیں ہوا. اور نہ ہی ہمارا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے. انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے, نہ وہ روئے نہ انہوں نے بھیک مانگی کہ ہمیں کھلا دے دو, ہمیں پانی دے دو, یہ دے دو. یہ ساری اپنے پاس سے گڑی ہوئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے کربلا میں آپ کے ساتھی تھے سارے اللہ کی رضا پہ راضی تھے کہ جو اللہ کر رہا ہے اس پہ ہم راضی ہیں. تو اس طرح کو حضور کی بات بتا رہے تھے. حضور کے بارگاہ میں ایک صحابہ ایک بندہ آیا, اس نے آ کر کہا میں مسلمان تب ہوں گا جب آپ اس طرح کو اشارہ کریں, وہ چل کے آپ کے پاس آئے, میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا رہے تھے سید ابو شمبالی اپنے شاگردوں کو, اور کہا کہ جس طرح یہ درخت ہے میں اس کو اشارہ کروں ادھر آؤ, اور وہ آ جائے. ابھی آپ پڑھا رہے تھے, آپ نے ایسے
इशारा किया, दरख्त अपनी जड़ें तोड़ के आपकी तरफ आ गया। आपने कहा रुक जाओ, तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो हुजूर की हदीस सुना रहा था। तो जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान का आलम ये है, उनके अपने नवासों की शान का आलम क्या होगा। और वो अगर पानी इशारा कर दे तो आ जाता। ये बात सारी है सब्र की, वो अल्लाह की रज़ा पे राजी थे, सब्र कर रहे थे। जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, अब्बा जी आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, अगर अल्लाह ने चाहा सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अगर आपने चाहा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और 12 साल की उम्र का बच्चा हो, उसकी गर्दन पे छुरी चलने लगी हो, वो तो वैसे भाग जाएगा। लेकिन ये भी आपका भी सब्र है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र की एक मिसाल कायम की। इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के अंदर जो जो कुछ हुआ सब कुछ सब्र के साथ उन्होंने बर्दाश्त किया है। उस पर उन्होंने बगाला नहीं किया, मातम नहीं किया, अल्लाह से बिला शिकवा नहीं किया। आज अगर हम भी इस पर अमल करें, हम भी सब्र करें, अल्लाह ताला हमसे भी राजी होगा। अगर